صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مقدسہ ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں. اس کا تلفظ سلیمہ آخر میں ہا ہے، اور یہ جو صحابیاں ہیں ان کے نام کا تلفظ سلمہ آخر میں یا ہے کھڑی زبر کے ساتھ. حضرت سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ سرکار مجھے کچھ پڑھنے کو بتا دیجیے، اور ساتھ ہی درخواست کی کہ کچھ مختصر فرما دیجیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے نہ صرف یہ کہ پڑھنے کو بتایا بلکہ اس مختصر پڑھنے پر عظیم ترین اجر کو بھی بیان فرمایا. حالانکہ سوال تو یہ تھا کہ کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو سرکار فرماتے کہ آپ یہ پڑھ لیں. تو کمال شفقت اور کمال رحمت ہے. فرمایا کہ آپ 10 دفعہ اللہ اکبر کہیں. جب آپ 10 دفعہ اللہ اکبر کہیں گی تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ میرے لیے ہے. پھر آپ 10 دفعہ سبحان اللہ کہیے. جب آپ 10 دفعہ سبحان اللہ کہیں گی تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ میرے لیے ہے. پھر آپ اللہم اغفر لی کہیں. اس کا مفہوم یہ کہ اللہ میری بخشش فرما دیجیے. قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ فرمائے کہ 10 دفعہ اللہ اکبر کہیں، 10 دفعہ سبحان اللہ کہیں. ان دونوں میں عادت کو بیان فرمایا. اللہم اغفر لی میں پہلے مرحلے میں عادت کو بیان نہیں فرمایا. فرمایا کہ اب اللہم اغفر لی کہیں تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری بخشش کر دی. ارشاد فرمایا کہ آپ 10 دفعہ کہیں گی تو اللہ پاک 10 دفعہ ہی فرمائیں گے کہ میں نے آپ کی بخشش کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارکہ یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہے. بس جس طرح بھی ہو سکے ہمیں اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد اور حقیقی یاد نصیب فرمائیں، غفلت سے محفوظ فرمائیں. یہ خواتین کا ذوق آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس پر جو رحمتوں کی بارش ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمارا مضمون چل رہا تھا بچیوں کی تربیت اور اس پر عظیم ترین اجر و فضیلت کے حوالے سے، اور اس میں اہل علم کے بیان کردہ وہ حکمت بھی آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ بچیوں کی تربیت پر اتنا بڑا انعام کہ وہ بڑے سے بڑے عمل کے نتیجے میں بھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی اور پھر ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے فریضے سے احسن طریقے سے سبکدوش ہوا، یعنی اچھی نسبت ان کے لیے تلاش کی اور ان کو رخصت کیا باوقار طریقے سے، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس کو یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، بلکہ نعمتوں کی سرتاج نعمت بیان فرمائی.
فرمایا کہ وہ قیامت میں میرے اتنے قریب ہوگا جیسا کہ یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب یہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اب اس کے حصول کے لیے وظائف، ریاضتوں، مجاہدات، مشقتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ بیٹیوں کی پاکیزہ تربیت اور وقت آنے پر اچھی جگہ پہ ان کی نسبت کو اس کے حصول کا ذریعہ بیان فرمایا۔ بظاہر اس میں یہ بات تھوڑا سا پریشان کرتی ہے کہ ہر سنجیدہ، متین، سلیم الفطرت آدمی اپنی بچیوں کی تربیت کرتا ہی ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی مشقت کی بات نہیں ہے، تو سبھی کو کرنا ہوتی ہے، تو اتنا بڑا اجر کیوں ہے؟ تو اس حوالے سے اہل علم فرماتے ہیں کہ مرد کی تربیت فرد واحد کی تربیت ہوتی ہے، لیکن خاتون کی تربیت پورے قبیلے کی تربیت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہیرے کی کان میں سے ایک ہیرے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس مضمون کی صورت میں بیان کی جا رہی ہے جس کا گزشتہ سے پیوستہ نشست میں تذکرہ ہوا، اور وہ ہیرے کی کان کا ایک ہیرا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ وہ کیسے اس مقام پر پہنچے۔ اس کا کچھ حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اگلا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ والدہ صاحبہ اکثر کہتی تھیں کہ ایک مرتبہ میں قرآن کریم پڑھ رہی تھی، میں نے یہ آیت دیکھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اس آیت پر میں پہنچی۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے یہ لوگ میرے بارے میں پوچھیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آیت دیکھی، بارہا یہ آیت پڑھی ہوگی اور ممکن ہے کہ اس وقت تک حفظ بھی کر چکی ہوں، لیکن وقت کی بات ایک دم سے آنکھیں کھل گئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز پالی اور کوئی نئی حقیقت دریافت کی۔ کہتی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے دل پر لکھ دیا ہو اور کوئی چیز دل کی تہہ میں بیٹھ گئی ہو۔ بس کیا تھا، جیسے کوئی خزانہ مل گیا اور سارے قفلوں کی کنجی ہاتھ آ گئی ہو، بس اسی کو مضبوط پکڑ لیا اور دانتوں سے داب لیا۔ دعا کا ایسا ذوق پیدا ہوا کہ سارا وجود اس سے سرشار ہو گیا۔ ادھر اختلاط شروع ہوا، ایک بے کلی اور بے چینی سے ہر وقت رہنے لگی، اپنی زندگی کا انجام، آئندہ کی فکر، خوش نصیبی اور کامیابی کا شوق ہر وقت دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا۔ اس ہر وقت کی بے چینی اور اضطراب میں اگر کسی چیز سے تسکین ہوتی تو صرف دعا اور مناجات سے۔ یہی درد کی دوا، روح کی غذا اور زخم میں دل کا مرہم تھا۔ ایک اندرونی طاقت تھی جو ان کو ہر وقت دعا اور مناجات میں مشغول رکھتی، خود ہی بے چین کرتی، پھر خود ہی سکون عطا کرتی، خود ہی دل کو زخمی کرتی، پھر اس پر مرہم رکھتی، خود ہی رلاتی، خود ہی آنسو پوچھتی، دعا کیے ہوئے روئے ہوئے ذرا دیر گزرتی تو پھر پہلو میں چٹکی لیتی اور زخم دل کو جو ہرا تھا پھر ذرا سا چھیڑ دیتی، پھر جب تک وہ دل کھول کر دعا نہ کر لیتی ان کے بے چین دل کو تسکین نہ ہوتی۔ ان کو ہر دعا پر اعتماد
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ناز بھی بہت تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں میں نے دعا کا وہ ذوق اور دعا میں ایسا یقین نہیں دیکھا جیسا اپنی والدہ صاحبہ کی زندگی میں دیکھا ہے۔ دیکھیے، بچہ وہی کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میرے خیال میں اس لائن میں، اس جملے میں بہت کچھ ہے۔ ہم گلہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ بچے مطیع نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہیں، بدتمیز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی خرابیوں کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ ہمیں بچے جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ہم انہیں جھوٹ سکھاتے ہیں، ہم انہیں بدتمیزی سکھاتے ہیں۔ اگر ہم ان کے سامنے اچھے اعمال، اچھے افعال کرتے تو بچے اسے ہی کاپی کرتے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ چھوٹے بچے جب ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب اتحیات میں انگلی اٹھاتے ہیں تو بچے منتظر رہتے ہیں کہ ابا کب انگلی اٹھائیں گے یا اماں کب انگلی اٹھائیں گے۔ تو یہ بچے جو ہم کرتے ہیں وہی دیکھتے اور وہی سیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اچھے لوگوں میں نے دعا کا وہ ذوق اور دعا میں ایسا یقین نہیں دیکھا جیسا اپنی والدہ صاحبہ کی زندگی میں دیکھا ہے۔ ان کی زندگی اس حدیث کی تعمیل کا نمونہ تھی جس میں کہا گیا ہے کہ تمہاری ہنڈیا کا نمک کم ہو جائے تو اس کو دعا ہی کے ذریعے طلب کرو، اور تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ ہی سے مانگو۔ ان کی ساری زندگی دعا اور مناجات میں گزری۔ معصور دعائیں، منظوم مناجاتیں اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر فکر و تردد کے موقع پر پڑھتی تھیں۔ دعا کی محویت اور اس کا انہماک روز بروز بڑھتا جاتا تھا، اور اس میں ان کو عجیب لذت و سرور، جوش و خروش اور سرشاری کی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ اسی زمانے میں ان کی موزوں طبیعت اور جذب دل نے اس کو نظم کا قالب بھی عطا کیا ہے۔ وہ اپنے دلی جذبات کو اشعار میں ادا کر کے اپنے دل کو تسکین دینے لگیں۔ فرماتی ہیں اس مالک حقیقی کو میری گریہ و زاری کچھ ایسی پسند آ گئی، جو کچھ تیار و لا کر دیتا، جو کچھ دیتا، میں معذرت چاہتا ہوں، اس مالک کے حقیقی کو میری گریہ و زاری کچھ ایسی پسند آ گئی، جو کچھ دیتا رلا کر دیتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں، بلکہ حدیث شریف میں کہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف، اللہ کی عظمت کی بنا پہ کسی آنکھ سے ٹپکے، دوسرا وہ قطرہ جو جہاد میں مجاہد کے وجود سے ٹپکے۔ کہنے کو یہ قطرے ہیں، مگر یہ ان قطروں میں اتنی پاور ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ اس مالک حقیقی کو میری گریہ و زاری کچھ ایسی پسند آ گئی کہ جو کچھ دیتا رلا کر دیتا، مگر سب سے بہتر دیتا۔ 1 سال متواتر یہ مشغولیت رہی، اس سے ایسی دلچسپی ہو گئی کہ دعا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوتی، تمام خوبیاں ہیج ہو جاتی۔ دیکھیے، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ سے باتیں کیجیے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے باتیں کرنا دعا سے بڑھ کر ہے، بلکہ دعا ہی کے ایک مفہوم کو سمجھانے کی کوشش ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا مخاطب میری بات سن رہا ہے، تو اس کی توجہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا۔ اور باتیں کرنے میں ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر میرا مخاطب میری ہاں میں ہاں بھی ملائے گا اور میری بات کا جواب بھی دے گا اگر کوئی ایسا موقع آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے،
حدیث شریف میں وہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا ایک معاہدہ ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی درخواست ہے اور میرے بندے نے جو مانگا تھا میں نے دے دیا. پہلی رکعت کے پہلے حصے میں سارے مطالبات منظور ہوئے، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کے منظور ہوئے جو رب سے باتیں کرتا ہوں. کیا کبھی اس طرح سے کوشش کی ہے کہ رب کی بات سنیں، رب کا جواب سنیں؟ کیا کبھی کوشش کی ہے کہ اس کو اس انداز میں ہم پیش کریں؟ وہ تو ہر وقت مائل بکرم تھے اور مائل بکرم ہیں، مگر محرومی ہماری ہے. تھوڑی سی دعا طویل ہو جائے تو ہم بیزاری کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. خیر، دعا کی عادت ہونی چاہیے اور اس کا باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے. جس شخص کو یہ لذت میسر آ جائے اور اس پتہ چل جائے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں اور میرا رب میری باتوں کا جواب دے رہا ہے، تو پھر اس کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے. بےہودہ سی مثال ہے، کسی سے تعلق ہو تو گفتگو میں وقت کا پتہ نہیں چلتا. تو مجازی محبت، گھٹیا محبت، ناجائز محبت، ناپسندیدہ محبت میں اتنی محویت ہو جاتی ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا، موسم کا پتہ نہیں چلتا، موسم کی شدت بے اثر ہو جاتی ہے. ایک واقعہ سنا تھا نا آپ نے، وہ سردیوں کی رات کے حوالے سے، کبھی موقع ہوا تو پھر عرض کروں. لیکن جس شخص کا تعلق اپنے رب سے ہو جائے پھر اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. ہماری ماضی قریب کے عظیم ترین بزرگ، بہت بڑے بزرگ، بڑے صاحب تصرف، بڑے باکمال بزرگ، حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار صفات و کمالات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. ایک صاحب کہتے ہیں مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ حرم پاک میں سنایا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم پاک میں موجود تھے. تو ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے سوچا کہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ دوں. تو اس سوچ کے ساتھ ہی جو عدد میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ 16 ریال میں پیش کروں. جب میں دینے لگا تو میرے ذہن میں آیا کہ 16 کا عدد تو کوئی اتنا پرکشش نہیں ہے، 15 ہو یا 20 ہو تو یہ 16 والی بات تو کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو میں نے 4 ریال اس میں اور شامل کر لی. اب ذہن میں یہ ہو کہ باعتبار اصل کے یا محبت اور عقیدت میں یہ اخلاص سے جو ذہن میں تصور آیا تھا وہ 16 ریال کا تھا. اوپر کے جو 4 ریال تھے وہ فارمیلٹی تھی. ٹھیک ہے. حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، مگر ہم سب بیناؤں سے بڑھ کر حضرت بینا تھے. امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بینا سب نابینا کوئی کوئی، فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نابینا سب بینا کوئی کوئی. کہتے ہیں کہ میں نے وہ 20 ریال حضرت کی خدمت میں دیے. حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس میں سے 1 2 3 4 نکالے، فرمایا یہ ہمارے نہیں ہیں، لے جاؤ.
اتنے بڑے اتنے عظیم بزرگ تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی پاکیزہ شخصیات پیدا فرمائی. میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کرتا تھا اور اب بھی کہ دھرتی بانج نہیں ہوئی. دین قیامت تک ہے تو وارثان نبوت اور صلحاء اور اتقیاء قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. بس اس کے لیے جو بندوں کی طرف سے محنت اور آداب ملحوظ ہیں انہیں ذہن میں رکھیے. یہ بچیاں بنات محمد ہیں، ان کا وجود ہی اس لیے کہ ان کے بطن سے ولی پیدا ہوں، لیکن ماحول تو دیجیے، تربیت تو کیجیے. کن چکروں میں ہم پڑ گئے ہیں، کن کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ برائی کرنے والا یا غلط راہ پہ چلنے والا، بلکہ چلنے والے اتنی کثرت سے ہو گئے ہیں کہ نیکی کرنے والا شرمندہ ہوتا نظر آتا ہے. سب سنتے ہیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ بے ادبی کی معافی چاہتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب یہ کہتے ہیں اللہ کے ولی بہت اچھے ہیں، کیا کہنے، لیکن ہماری بے شرمی یہ ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے اپنی اولاد کو اللہ کے ولیوں جیسا نہیں بنانا چاہتا. نعوذ باللہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار پھر وہ ہم شرمندہ ہوں لوگوں کے سامنے. کون ہے جو اپنے بچوں کو اللہ کا ولی بنانا چاہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. کوئی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کس نے ڈالا ہے ولیوں کی لائن پر اپنے بچوں کو؟ سب کے پیش نظر دنیاوی ڈگریاں ہیں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، سب سے کٹنا پڑتا ہے، سب سے توڑ کر اللہ سے جوڑنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ولایت اتنی سستی نہیں ہے. ہر ایک قسم کھا کے کہے گا میں ولیوں سے محبت کرتا ہوں، حضرت سیدنا جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت سیدنا اجمیر، سب، لیکن کون اپنے بچوں کو اس لائن پہ لے کے آ رہا ہے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملے، تو انہوں نے پوچھا، یہ کسی نے ان کی موجودگی میں میرے والد صاحب سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی، حضرت نے فرمایا میں یہ کرتا ہوں. حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں اپنی زندگی میں پہلا انسان دیکھا جس نے اللہ اللہ کو مقصد کے طور پہ بیان کیا. مولوی شرمندہ ہوتا نظر آتا ہے، یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کے کام کو بطور مقصد ہم اختیار ہی نہیں کرتے. یاد رکھیے، دنیا بقدر قسمت بقدر مقدر ملتی ہے، دین بقدر قسمت نہیں ملتا. دین اللہ کو سب سے زیادہ عزیز. میں کس کے، میرے اطراف میں میرے سر کے تاج بیٹھے ہیں، لیکن سر کے تاج کا ہونا یہ ضابطوں کو تو نہیں بدلتا. ضابطے وہی ہیں کہ بنات محمد کو بنت محمد کے اسوہ پہ چلائیں گے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. ایک چیز رکھ لیجئے، دنیاوی نمائش رکھ لیں، دنیاوی واہ رکھ لیں، یا پھر اللہ کی واہ رکھ لیں. کسی ایک چیز کو رکھ لیجیے. تو اسی زمانے کے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بڑے محسن، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے کو، ان کے خاندان کو عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ قیامت تک کے لیے شرف قبولیت بخشیں، انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں. ایک تسلسل ہے ان کے احسانات کا مجھ پر. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حرم پاک میں حاضر ہوا تو حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نابینا تھے، تو میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور مجھ پہ بڑی شفقت تھی.
ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کر کے کچھ دیر بیٹھے اور حضرت کی خدمت میں کچھ ہدیہ دیا. حضرت نے وہ ہدیہ لیا اور مجھے پکڑا دیا. پھر کوئی اور صاحب آئے, کچھ پاکستانی تھے, کچھ ہندوستانی تھے, کچھ یمنی تھے, مختلف ممالک کے لوگ آئے. اب ظاہر ہے کہ وہ جو عرب ہیں وہ حضرت کی زبان نہیں جانتے, مختلف لوگ تھے. حضرت پڑھتے رہے, کافی دیر گزری تو جب کافی پیسے اکٹھے ہو گئے, اب یہ چیز دیکھ کر پھر ہمارے ذہنوں میں آتا کہ یار میں بھی پیر ہوتا. جب یہ اس تیز آندھیوں میں یہ پودا لگا تھا تب آپ کہاں تھے, اور کتنی مشکل سے اس نے اپنے جو سفر کے جو مراحل میں طے کیے تب آپ کہاں تھے. آج پھل لگے ہوئے نظر آتے ہیں, اتنا آسان نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر سجاوٹ کے لیے جو کیلے کے درخت لگا دیے جاتے ہیں وہ پائیدار ہوں گے؟ 2 دن ان کی چمک ہوتی پھر ختم ہو جاتی. مضبوط جڑیں ہونی چاہیے, اتنی مضبوط جڑیں ہوں کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. پھر ایسا نہیں ہے خزاں آتی ہے فصلوں پر, لیکن یہ توتی اکلھا کل حین باذن ربها, ہر موسم بہار کا موسم. پھر ایسا ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے ضابطے پھر انہی کے چلتے ہیں. قیامت تک یہ ولیوں کا سلسلہ رہے گا, جو چاہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. ایسا نہیں ہے کہ ہم ضابطے کسی اور کے اختیار کریں اور پھر امید رکھیں. تلک امانیہم, یہ تمہاری آس اور امید. اللہ کے وعدے صفات کے ساتھ. تو فرماتے ہیں صوفی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نارووال کے تھے. فرماتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ میں سفر میں, ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. فرماتے ہیں کہ میں سفر میں حضرت کے ساتھ تھا, غالباً ڈیرہ غازی خان اور اس کے مضافات کا رخ تھا. تو بہت سے لوگوں نے حضرت کی خدمت میں مختلف مواقع میں ہدایہ پیش کی ہے, جو اس زمانے میں شاید 10,000 روپے سے زیادہ ہو گئے ہوں گے. اس زمانے میں 10,000 کی بڑی قدر تھی, یوں سمجھیں کہ آج کے وہ کئی لاکھ روپے کے برابر تھے. تو حضرت جو ہدیہ ملتا رہا مجھے دیتے رہے. فرماتے ہیں کہ واپسی کا سفر شروع کرنے سے پہلے 1 روپیہ بھی نہیں بچا, حضرت نے سب ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا. ہم آتے ہوئے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کس مصرف میں لگ رہے ہیں اس کو نہیں دیکھتے. حدیث شریف میں باقاعدہ مضمون موجود ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اس لیے رزق دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے. وہ جب تک کرتا رہتا ہے اللہ اس کو دیتے رہتے ہیں. جب وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بجائے پھر کسی اور کو منتخب کر لیتا ہے. تو حضرت مولانا قاری ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قاری محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے, جامعہ طیبہ والے, فرماتے ہیں کہ حضرت کے پاس جب کافی ہدایہ جمع ہو گئے, اب دیکھیے اس کے اندر جو روح ہے وہ آپ اس پہ خود غور کیجیے. تو مجھے حضرت نے اپنی تلاوت کر رہے تھے مستقل, مجھے تلاوت روک کے فرمایا کہ ابراہیم ذرا دیکھیے کتنے پیسے ہو گئے. تو میں نے گن کے بتایا کہ اتنے ہو گئے. میں اچھا. تو پھر حضرت نے پھر پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد کچھ لوگ اور آئے اور انہوں نے کچھ ہدایہ دیے. تو پھر حضرت نے تلاوت روک کے فرمایا کہ اب دیکھیو. تو میں نے کہا جی اتنے ہو گئے. کل اتنے ہو گئے, چل میرے ساتھ. تو قاری ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ باب عمرہ سے باہر جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. باب عمرہ سے ہم باہر نکلے تو یہ تب کی بات ہے کہ آبادی بالکل ساتھ ملی ہوئی تھی اور سب سے قریبی حصہ یہی تھا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بار بار مقبول و مؤدب حاضریاں نصیب فرمائے. تو باہر نکلے تو چند قدم چلنے کے بعد پوچھا کہ ادھر کوئی گلی ہے. میں نے کہا جی ہے. اس میں چل. تو تھوڑی دیر چلے. نابینا ہے. فرمایا یہاں پہ کوئی نیلے رنگ کا دروازہ ہے. میں نے کہا جی ہے. فرمایا دروازہ کھٹکھٹا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا
تو وہاں ایک بڑی اماں باہر نکلی، تو انہوں نے اشارے سے پوچھا کہ حضرت نے ان ریالوں میں سے ایک معقول رقم نکالی اور فرمایا کہ انہیں دے دے. میں نے پیش کر دی. پھر ایک اور گلی میں گئے، فرمایا کہ اس طرح کا دروازہ ہے کہ جی ہے. تو کچھ رقم اور نکالی، وہاں دی. ایک ایک گھر میں جتنی جتنی رقم اللہ کی مشیت میں تھی وہ پہنچائی، اور پھر دوبارہ اس کے بعد اپنی رہائش پہ تشریف لائے. کان اجود الناس بالریح المرسلہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف میں سے ہے. اور ذہن میں رکھیے کہ بخیل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ ساری تمہیدات تھیں اس حوالے سے کہ لمبی دعا پہ لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. اس لیے بیزار ہو جاتے ہیں کہ یقین تو دور کی بات ہے، تصور ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تصور ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے باتیں، بس الفاظ دہرا لیے. حدیث شریف میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ غافل دل کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت دیں اور ان کا سایہ رحمت و شفقت ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھیں اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے حوالے سے جو خدمت انہوں نے سر انجام دی اور اللہ نے جو کام لیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم کسی کی قدر کرنے کے لیے اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں. بہت بڑی بدبختی ہے ہماری. میری اپنی رائے ہے اور اللہ کا شکر ہے مجھے اطمینان ہے اس پہ، الحمدللہ اطمینان بھی ہے، اللہ کے ہاں اجر کی امید بھی ہے. آپ اپنی رائے میں با اختیار ہیں. ایک علیحدہ موضوع ہے کہ حصول فیض کے لیے شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کرنا ضروری ہوتا ہے. باقی آپ سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ. خیر، تو اس بات کا یقین کہ اللہ پاک سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، یہ تو دور کی بات ہے. 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے. 10 دفعہ اللہ اکبر پہلے فرمایا میرے لیے ہے. 1 دفعہ اللہم اغفر لی کہنے پہ اللہ نے فرمایا تیری بخشش کر دی. اور پھر فرمایا 10 دفعہ کہو گی تیرا رب 10 دفعہ کہے گا تیری بخشش کر دی. اس کی لذت تو محسوس کیجیے. کیا کم ہے کہ اس ذات نے سماعت، اس ذات نے ہمارے تکلم کو اپنی سماعت میں جگہ بخشی. اس سے بڑھ کر یہ وہ ذات کے جو سب سے زیادہ با اختیار ہے وہ کہے میں نے بخشش کر دی. بس یقین اس کا ہو جائے تو پھر بندہ لیتا لیتا تھک جائے، وہ ذات دیتے دیتے نہیں تھکتی. ہماری بدنصیبی کہ ہم نے کوئی بھی دعا اس طرح نہیں مانگی. اب پھر گلا کرتے ہیں جی وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا فائدہ نہیں ہوا. وہی ہم سے غلطی ہوگی، میرے بتانے میں غلطی. اللہ پاک کے ہاں سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں چیزیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جو چاہے لے لو، لیکن اللہ کی پسند یہ ہے کہ تم یہ لو. اور ہم ساری زندگی وہ مانگتے رہے جو اللہ کی ترجیحات میں نہیں ہیں. تو کتنا حوصلہ ہے اللہ کا کہ صفات میں نے دی، صلاحیتیں میں نے دی، موقع میں نے دیا، مانگ ہو رہا ہے جو ہمیں پسند نہیں. بھول کر بھی ادھر نہیں جاتے. تو درود شریف پڑھیے. یہ تمہید تھی اس حوالے سے کہ ہم اول تو دعا کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اس موقع پر توجہ تو دور کی بات ہے، بس وہ الفاظ پورے کرتے ہیں. اگر اللہ سے مانگنا آ جائے اور اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پاک سن رہے ہیں
کیا اللہ پاک نہیں سنتے؟ 100% سنتے ہیں، حقیقت ہے نا. تو کیا اس کا یقین بھی میسر ہے؟ یہ پریشانی پر. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دعا کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے اس دن پتہ چلا جس دن میں نے اپنے والد کا جنازہ پڑھا. دعا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ ساری تمہید تھی اس نسبت سے کہ اگر کنیکشن قائم ہو جائے، جس کا موقع ہر وقت ادھر سے موجود ہے، بس مجھے تار جوڑنی ہے، جس کے لیے میں نعوذ باللہ تیار نہیں، تو پھر نہ وقت کا احساس ہوتا ہے، نہ موسم کی شدت کا، نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی. میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات اور احسن طریقے سے سمجھ میں آئے کہ ایک نوجوان کا اپنے محلے کی کسی خاتون سے غلط تعلق ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دیہاتوں میں عام طور پر ایسا ہوا کرتا تھا کہ سر شام خواتین اکٹھی ہو کر کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتی تھیں. گھروں میں یہ واش روم وغیرہ کی صورت نہیں ہوتی تھی، تو وہاں سے نظر بچا کر وہ بچی کسی جگہ آ جاتی تھی تو وہ لڑکا بھی وہاں پہنچ جاتا تھا. اور صورتحال یہ تھی کہ عملی طور پر کسی جرم کا ارتکاب کا تو تصور بھی نہیں تھا دونوں کے دلوں میں، حتیٰ کہ ہاتھ لگانا بھی وہ درست نہیں سمجھتے تھے. بس تنہائی میں جو چند منٹ ملتے وہ آپس میں باتیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اجازت ہے، میں ان کی کیفیت بتا رہا ہوں. اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اس کی اجازت ہے تو لمحے بھر کے لیے سوچے کہ کیا میری بہن اگر اس مفہوم میں ہو تو مجھے گوارا ہے. باقی اب بہت سمجھدار. تو وہ چند منٹ کی ملاقات ہوتی تھی، پھر وہ یہ سوچ کر کہ اب وہ خواتین واپس جا رہی ہوں گی تو پھر وہ دوبارہ ان سے خاموشی سے ہاں ملتی تھی. تاریکی ہوتی تھی تو کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا. سردیوں کی رات تھی، طویل ترین رات تھی. دیہات میں لوگوں میں ایک اچھی خوبی یہ بھی ہے کہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں. رات کو جلدی سونا یہ حصول ولایت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. حضرت مولانا امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے حوالے سے بے مثال کام کیا اور اسی بنا پر ان کا لقب امام اہل سنت ہے. چونکہ لکھنؤ میں رافضی بہت تھے، صحابہ پر نعوذ باللہ تبرہ کرنے والے بہت تھے، تو حضرت نے وہاں پہ بڑا کام کیا ہے. صرف کام ہی نہیں کیا، وہ نام کے خطیب نہیں تھے بلکہ بہت ہی مخلص آدمی تھے. ان کی عظمت کا، ان کی روحانی بلندی کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر خیر چل رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بیمار ہوئے تو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے میرے والد صاحب کے پاس آئے جو کہ بہت اچھے حکیم تھے. ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ابا جی کی طبیعت خراب ہے، زیادہ خراب ہے، تو میرے ساتھ چلیے. تو میرے والد صاحب بہت بڑے حکیم بھی تھے، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بڑے نیک تھے. تو میرے والد صاحب گئے تو دیکھا کہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں. تو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نبض دیکھی انہوں نے، اور میں نے دیکھا کہ جب نبض دیکھی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. خیر نبض دیکھنے کے بعد کچھ باتیں مجھ سے پوچھی، نسخہ مرتب کیا، جلدی سے باہر آئے تو مجھ سے آ کے کہنے لگے بھئی یہ کیا ہیں؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے نبض پہ ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ میرا قلب جاری ہو گیا اور اللہ اللہ کرنے لگا.
اتنے بڑے آدمی تھے. حضرت مولانا عبد القادر ڈیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد مولانا عبد الشکور لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے اپنے ذکر, اور عشاء کے بعد تو ممکن ہی نہیں کہ کسی سے ملیں, جا کر سو جاتے تھے کہ پھر آخری پہر میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے اٹھنا ہے. ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ سوشل میڈیا ہے, بے وقت اپنے اوقات کو بے مقصد ضائع کرنا ہے, اور اتنی تاخیر سے سوتے ہیں کہ تہجد تو دور کی بات ہے, فجر بھی مشکل سے میسر آتا. تو دیہات میں یہ ایک اچھی علامت ہے کہ لوگ جلدی سوتے ہیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں. تو سردیوں کی طویل ترین رات تھی, تو جب وہ حسب ترتیب وہ بچی ملنے کے لیے آئی تو اس نے اس سے کہا کہ آج ایک خوشی کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اچانک امی ابو کو کسی جگہ جانا پڑا ہے, شاید کوئی فوتگی ہو گئی تھی. تو وہ اکلوتی بیٹی تھی, گھر میں کوئی اور نہیں تھا, تو اس نے کہا کہ میں اگر آج گھر نہیں بھی جاؤں گی تو گھر میں کوئی نہیں ہوگا, تو ہم دیر تک آج باتیں کریں گے. کپڑے بھی بہت ہی مناسب سے, کوئی ایسا نہیں کہ بہت موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, دسمبر کی رات ہے, کھلی فضا ہے اور رات کی تاریکی ہے. اب وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں, صرف باتیں کر رہے ہیں. باتیں کرتے کرتے پہلے کے مقابلے میں محسوس ہوا کہ آج تھوڑا سا وقت زیادہ مل گیا ہے, کہ اچانک اذان کی آواز سنائی دی تو اوہو بھی چلنا چاہیے. تو دونوں اپنے اپنے راستے پر چلے, لڑکا بھی چلا اور لڑکی بھی چلی. تو بہرحال اسی وہ خیال میں مگن تھے کہ چلتے چلتے لڑکے کے پاؤں رک گئے, قدم رک گئے, جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا جب لڑکے نے یہ الفاظ سنے, الصلاۃ خیر من النوم. اوہو, ساری رات گزر گئی, پتہ ہی نہیں چلا. نہ تنہائی کا ڈر, نہ موسم کی شدت, نہ کسی کا خوف, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. بڑی چوٹ لگی, بڑی چوٹ لگی کہ ساری رات کھڑے رہے, کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, نہ دنیا نہ آخرت. 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھے, اللہ سے رو رو کے معافی مانگی, اس ذات کو رحم آیا, بس اس ذات نے لپک لیا. کہتے ہیں کہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا جب ملاقات ہوتی تھی چند منٹ کی تو اگلے 24 گھنٹے اس کیفیت میں گزرتے تھے. دو متضاد کیفیتیں بیک وقت میسر تھیں. اگلے 24 گھنٹے 100% ان چند منٹ کی ملاقات اور باتوں کی لذت ہوتی تھی, اور اگلے 24 گھنٹے انتظار کی کیفیت میں ہوتی تھی. توبہ کی, توبہ قبول ہو گئی, لیکن لذت بھی باقی رہی اور انتظار بھی باقی رہا. کیا ہوا؟ عشاء کی نماز کا انتظار ہوتا, جیسے عشاء کی نماز پوری ہوتی تو 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے, اور سلام تب پھرتا کہ جب مؤذن کہتا الصلاۃ خیر من النوم. بس وہ اللہ سے باتیں کرنے کو کنیکشن مل گیا. پھر نہ موسم رکاوٹ بنتا تھا, نہ تھکن, کچھ, یعنی پھر دنیا مافیہ سے بھی خبر. آپ سوچ رہے ہوں گے پرانی باتیں, میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں. مجھے غالباً حضرت مولانا عبد القادر ڈیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا. غالباً فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمرہ کیا, اور پھر فرمایا کہ عمرہ ایسے کرتے ہیں. قاری نذیر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی, یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے مخدوم و مکرم ہیں. اس نسبت سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محاسن کو بیان فرماتے تھے. قاری نذیر صاحب اور مولانا مفتی داؤد صاحب دامت برکاتہم یہ ایک سال حج پہ گئے, اور غالباً 20 دن کے قریب, کمی بیشی ہو سکتی, ان کا قیام مکہ مکرمہ میں عزیزیہ میں رہا. کتنے دن تھے؟ نہیں, عزیزیہ کے جو ایام تھے 1 مہینہ. عزیزیہ اچھے خاصے فاصلے پر ہے. یہ عزیزیہ سے حرم پاک پیدل جاتے تھے, 1 مہینے میں ایک بھی نماز ان کی حرم پاک سے ہٹ کے نہیں, سب نمازیں حرم پاک میں.
اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں برکت دے۔ تو فرمانے لگے کہ عمرہ یوں ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بھی توفیق نصیب فرمائے کہ عمرے میں ظاہر کے احرام کی نیت سے احرام باندھنے کے بعد طواف کیا جاتا ہے، تو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت نے دن کے آغاز میں نہیں، حضرت نے رات کو عمرہ کیا، طواف کیا، طواف کے بعد 2 نفل پڑھے، اب رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، ان نفلوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت نے عمرے کے نفل پڑھنے کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا۔ پورا تہجد کا وقت گزرا، اذان فجر ہوئی، حضرت نے دعا روکی، ختم نہیں ہوئی، 2 سنتیں پڑھیں، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، یہ ایک مشہور ہے نا، تو اب دیکھیے، تو دوبارہ ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ اقامت کہی گئی، حضرت نے دعا روک دی، اور اس کے بعد نماز پڑھی، جیسے ہی سلام پھرا حضرت نے ہاتھ اٹھا لیے، اب اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ نہ کھانے کا فکر، نہ پینے کا فکر، نہ تھکن، دعا کا سلسلہ رہا۔ کتنی دیر ہوگا؟ 15 منٹ، 20 منٹ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، حتیٰ کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ یہ کل کی بات بتا رہا ہوں، قرون اولیٰ کی بات نہیں بتا رہا، اللہ کے وعدے صفات کے ساتھ۔ اسی طرح ولی پیدا ہوتے رہیں گے اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت صحیح طریقے سے منشاء رسالت پر کرتے رہیں گے۔ ڈگریوں کے چکر میں پڑیں گے تو اتنا سستا نہیں ہے اللہ کا دین۔ کس طرح اولاد ملتی ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اتنی خوبصورت اولاد، اتنی صفات والی اولاد اس لیے دی کہ جب یہ اللہ کہے تو تم باغ باغ ہو جاؤ، اس لیے نہیں کہ تم یلو پنک ان کو سکھاؤ، 1 2 3، اس لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ مغربی کپڑے پہنا کر ان کے اندر خوبی حسن تلاش کرو، نہیں نہیں، چھوٹی بچی ہے ابھی سے اس کو ایسا مستور لباس پہنانا ہے کہ اس کا ذہن بن جائے کہ انسان کہتے ہی اسے ہیں جو مستور ہو۔ یہ کیا ٹائٹس پہنا دی آپ نے؟ نہیں، اگر سردیوں میں پہنانی بھی پڑے تو اس کے اوپر ڈھیلا پاجامہ پہنائیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ظہر کی اذان ہوئی، دعا ختم نہیں ہوئی، پھر بریک لے لیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، جس سے مانگ رہے ہیں اس کا حکم ہے کہ اس کو روک دیں، اس کام کو کریں، پھر باتیں کریں گے۔ باتیں یک طرفہ تو نہیں ہوتی نا، ہم اس لیے بیزار ہو جاتے ہیں کہ یک طرفہ ہوتی ہیں، 2 طرفہ کیجیے۔ درود شریف پڑھیں۔ حضرت نے سنتیں ادا کی، باجماعت ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے، عصر کی اذان ہوئی، عصر پڑھی، عصر کے بعد پھر ہاتھ اٹھائے، مغرب پڑھی، مغرب کے بعد پھر دعا شروع کی۔ راوی کہتے ہیں کہ عشاء کی اذان شروع ہوئی تو حضرت کے طواف کے 2 گانا کی دعا تب پوری ہوئی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ نصیب ہو جائے، اس کے لیے کسی جگہ جانے کی، کسی خانقاہ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی ادارے میں جانے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے باتیں کیجیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ دروازہ نہ کھولیں؟ دیکھیے حدیث شریف میں یہ مضمون ہے، اس مضمون میں جو ایک مفہوم ہے، جو اس کی روح ہے، اس سے محسوس کیجیے۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو ایک نہیں، حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے کئی دروازے کھول دیتے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ انتظار کر رہے تھے، یہ ہاتھ تو اٹھائیں،
حالانکہ اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ ہی پوری دنیا کو نوازنے کے لیے کافی ہے. الفاظ ہیں کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے کئی دروازے کھول دیتے ہیں. انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی تو مانگے. تو حضرت کی والدہ کہتی ہیں بس وہ یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ جب میرے بارے میں لوگ پوچھیں تو بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، آپ کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی یہ ذوق دعا نصیب فرمائے، اور یہ مفہوم سمجھنے کی اور اس کو دلوں میں بسانے کی اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.